الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله وتطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت جو کہ ہم سب کے خالق مالک قاصد ہیں، کل کائنات میں اللہ ذو جلال کا ہی نظام چلتا ہے. ادارے زندگی میں رب تعالیٰ کی ہی تقسیم ہے. کسی کے لیل نہار میں اللہ رب العزت نے انتہا کرنے کا سکون رکھا ہے، اور کوئی بھی کوشش کرنے کے بعد پھر بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے. اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، اسلام دنیا و آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے. اور اس بات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کس طرح پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ پرسکون زندگی گزارنے کے طریقے رب تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کا ایمان اللہ پر ہے اور فرشتوں پر ہے، نبیوں اور رسولوں پر ہے، اور آخرت پر ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتا ہے تو اللہ جلال کا ذکر کیا ہے. آج جمعہ میں ہم یہی چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں پرسکون رہ سکتا ہے. اس میں سب سے پہلا ذکر الہی ہے کہ اللہ ذو جلال کا ذکر کیا جائے. اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان ہر وقت حرکت میں آتی ہے تو اللہ ذو جلال کے ذکر میں آتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. جو شخص یہ وظیفے اپنی زبان پہ رکھتا ہے، ابد رکھتا ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑا سعادت مند اور پرسکون زندگی بسر کرنے والا انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پرسکون زندگی گزارنے اور بسر کرنے کے کچھ آداب اور طریقے بتائے.
کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت۔ کائنات کے سردار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ شخص مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، جو اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، اور وہ جو اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس کی مثال اس گھر کی طرح ہے کہ جو زندہ ہے اور مردہ۔ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ رون کے پسند ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشیاں اور شہنائیاں بجتی ہیں، قبرستان میں کوئی نہیں جاتا، کس لیے کہ وہاں سانپ اور بچھو، چور اور ڈکیت چھپتے ہیں۔ جو زندہ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں وہ رونقیں پسند ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ہر وقت وہ خوبصورت ہی نظر آتے ہیں۔ اور جو مردہ ہوتے ہیں وہ لوگ اگرچہ وہ سانپ اور بچھو نہ بھی ہوں تو ان کی عادات ان سانپوں کی طرح ڈسنے والی ہوتی ہے، ان بچھوؤں کی طرح ڈسنے والی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ اور چور اور ڈکیت بھی اگر چھپتے ہیں تو وہ ایسی دہشت زدہ جگہ جو ہوتی ہے اس کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال کا جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال بھی اسی طرح زندہ اور مردہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ مثال دے کہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ مسلمانوں جو اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے دنیا میں وہ پرسکون زندگی بسر کرنے والا انسان۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس آگ کو اتنا بھڑکایا گیا، لو طال علیہ طائر سقط بشقیہ، اس آگ کے اوپر اگر پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی گنا ہوا نیچے گر جاتا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ما هی الکلمہ التی نطق ابراہیم علیہ السلام اذ القوم فی هذه النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو زبان اقدس سے کلمہ نکلتا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر زبان سے یہ مبارک کلمہ جاری ہوتا ہے اور پھر ادھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اس کو جلا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت اس کی جو جلانے کی صلاحیت ہے اس کو سرد کر دیتے ہیں، اس کی جو جلانے کی قوت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی وہ قوت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ باپ دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام سے بیٹھے اور آگ لگی ہے تو صرف انہی جگہوں پہ لگی ہے کہ جہاں پہ رسیاں بندھی ہوئی ہے، ان رسیوں کے اوپر
گئی، ہاتھ بھی کھل گئے اور پاؤں بھی کھل گئے۔ لیکن سبب کیا بنا؟ ایک کلمہ ذکر الہی اپنی زبان سے کہا، اللہ ذوالجلال کا ذکر اپنی زبان سے کیا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کو کچھ اس طرح بیان کیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہوا آگ کو کہ تیرے اندر میرا پیغمبر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، بردن ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ یہ جو میرا پیغمبر ہے اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے، وسلام، اور تمہارے اندر یہ دو قسم آ جانے چاہیے، ٹھنڈ اور سلامتی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کا باپ دیکھتا ہے تو زبان سے بول کے کہتا ہے، نعم ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا۔ لیکن دیکھیں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت نصیب میں نہیں کی۔ اور دوسرا طریقہ کہ انسان اپنی زندگی کو پرسکون کس طرح بنا سکتا ہے، درود شریف کا اہتمام کریں۔ جو شخص درود پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون انسان ہو ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی پرسکون زندگی بسر کرنے والا انسان نہیں۔ قرآن نے اس کا کچھ نقشہ اس طرح بیان کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی پہ، اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی ہم پہ درود بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشر وصلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، جو شخص ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، اللہ ذوالجلال پھر اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ ذوالجلال اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے۔ دوسرا انعام اسے ملتا ہے، اللہ مالک الملک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے۔ اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے، اللہ مالک الملک اس شخص کے 10 درجات بھی بلند کر دیتے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس شخص کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اور اربع نہیں کروڑ فرشتے اس شخص کے لیے پھر مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو، درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لو۔ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، زبان پہ لاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو اسی طرح لوگوں میں بھی بلند کرتے ہیں۔ صبح اور شام جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو
درود بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اس بندے کی سفارش اور اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسے انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، صرف اس کی زبان پہ یہ درود شریف ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ میں قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کروں گا، ایک ٹیلی پیسہ بھی نہیں آپ کا لگتا، اور یہ ذکر کرنے کے لیے انسان کو پاک وضو ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور یہ نہ سوچو کہ ابھی میرے کپڑے خراب ہیں یا کہ میرے اوپر پاکیزگی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں نہیں ہیں پھر بھی آپ اللہ ذوالجلال کا ذکر کریں، اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذن تغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، درود کا اہتمام کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، مالک الملک اذن تغفر لك ذنبك، اللہ ذوالجلال اس کے غم بھی دور کر دیتے ہیں، ويغفر لك ذنبك، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ دو انعام اسے ملتے ہیں، گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، غم اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ درود شریف پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے واسطے سے آپ ہی آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود پڑھنے کا حکم ہوا ہے، تو ہمیں بتائیں کتنا درود پڑھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا تم پڑھ سکتے ہو، جتنی طاقت ہے اتنا پڑھ لو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ایک تہائی درود شریف پڑھ سکتا ہوں اور دو تہائی دعائیں مانگ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ان زدت، اگر تم زیادہ کر لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر دو تہائی درود شریف پڑھ لیتا اور ایک تہائی دعائیں پڑھ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان زدت، اگر تو اور زیادہ کر لے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں دعا کے اندر درود شریف پڑھتا رہوں، دعائیں نہ مانگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دعا کے اندر اگر درود شریف بھی پڑھتے رہو گے، اللہ ذوالجلال تمہارے غم بھی دور کر دے گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ درود شریف اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج وہ لوگ کہاں گئے جو عصر کے بعد اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے عصر سے مغرب تک دعائیں کرتے، درود پڑھتے، اللہ ذوالجلال کا ذکر کیا کرتے کہ یہ جو وقت ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ من بعد الصلاة العصر الا ان تغرب الشمس، آپ نے فرمایا عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، مغرب تک کے وقت کے اندر ان کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا طریقہ پرسکون زندگی گزارنے کا، انسان نماز کا اہتمام کرے۔ نماز پڑھنے والا دنیا کا بہترین اور پرسکون زندگی بسر کرنے والا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، نبوت ملنے کے بعد
اللہ ذو الجلال نے اس دنیا کے اندر اپنے حکموں کو نافذ کیا، اور پھر جب نماز کی باری آئی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا جو رہتے ہوئے صرف 5 رہ گئی، اور اللہ ذو الجلال نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری دی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، تمہاری امت کے لوگ یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ان کو اجر و ثواب 50 وہی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ لوگوں نماز کا اہتمام کیا کرو، 17 رکعتیں ہوتی ہیں، صبح 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی اور 3 مغرب کی، 13 اور 4 عشاء کی، یہ 17 رکعتیں بنتی ہے جو ان میں ہمیشہ اختیار کرتا ہے اللہ ذو الجلال کے ہاں وہ سب سے پرسکون اور بہترین زندگی بسر کرنے والا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا جو شخص 11 رکعتوں کی پابندی کر لیتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان یہ ہے، سب سے بہادر انسان یہ ہے کہ جو 11 رکعتوں کی ادائیگی کر لیتا ہے کوئی اسے تباہ نہیں ہوتا، اللہ ذو الجلال کے ساتھ ہی اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حکم دیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کا یہ خوبصورت انسان ہے، اللہ ذو الجلال اس شخص کو بہادر بنا دیتے ہیں جس کو جو ان 11 رکعتوں کی ان کی ہمیشگی کر لیتا ہے، جو تہجد کی نماز اختیار کرتا ہے، تہجد کو پڑھتا ہے، اس میں ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے، یہ اللہ ذو الجلال کا سب سے پیارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تہجد کی نماز انسان عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کی نماز انسان رات کے درمیانی حصے میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کی نماز انسان جب آخری حصہ رہ جائے رات کا اس میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر نیت کی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور نہیں پڑھ سکا، نیت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب لہ قیام اللیل، اللہ ذو الجلال اس شخص کے نامہ اعمال میں قیام اللیل کا، رات کی تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر انسان نیت بھول گیا ہے کہ میں نیت کی ہے نماز پڑھنے کی لیکن نیت بھی نہیں کی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماع والعشاء فی جماع کان قیام اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، ان 2 نمازوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے تہجد کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ صبح اور عشاء کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھ لو، اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی اجر عطا کر دے گے کہ جتنا ایک تہجد پڑھنے والا اجر حاصل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور حدیث بیان کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے من صلی الفجر فی جماع ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى
اور چاشت کی نماز اس کا اہتمام کیجیے، یہ پڑھا کیجیے۔ جب انسان دیکھے کہ سورج نکل آیا ہے اور 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے چاشت کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل سلامۃ من احدکم صدقہ ویصوم عنہا رکعتان۔ آپ نے فرمایا جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، دنیا کا کوئی امیر انسان بھی ان 360 جوڑوں کا صدقہ نہیں دے سکتا۔ یہ 2 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے جب سورج نکل آیا ہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، اللہ عز و جلال ان 360 جوڑوں کا صدقہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 8 رکعتیں 4 ظہر سے پہلے پڑھ لیتا ہے، 4 ظہر کے بعد پڑھ لیتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ عز و جلال جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ اس شخص کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربع، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال کی رحمت کی برکھا اس کے اوپر برس جاتی ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا یہ اپنا معمول بنائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما بین کل اذان صلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے ان کے درمیان بھی نماز ہے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھے، جب انسان مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، اس سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا كانوا يقتدون الى السواري، صحابہ کرام جب مسجد میں آتے اذان ہوتی تو مسجد میں آتے تو اپنے آپ کو مسجدوں کے سلونوں کے ساتھ کھڑا کر لیتے اور وہاں پہ نماز ادا کرتے تاکہ لوگ آئیں یہ نہ دیکھیں کہ نماز ہو گئی ہے یا ابھی ہونے والی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس طرح سے صحابہ کرام نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من غیر فریضہ، جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے غیر الفریضہ، فرضوں کو ادا کرنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر میں وہ 4 رکعتیں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 4 رکعتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ کہہ دیتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم عبدی ان له ربی یغفر الذنوب اعمل ما شئت فقد غفر لك۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں او میرے فرشتوں علم عبدی ان له، میرے اس بندے کو آج پتہ چل گیا ہے ان له رب یغفر الذنوب، کہ اس کا بھی کوئی رب ہے، اس کا کوئی خالق ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اعمل ما شئت هذا وقد غفر لك، اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں میرے فرشتوں کہاں رہنا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان دعا جو بھی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور چوتھا کام دستور حیات قرآن مجید، اس کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو اپنا معمول بنائیے۔ امام شافعی کی بات کو سمجھ لیں، جب ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس قدر مشغول ہوتے ہیں، امام شافعی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں شغلت الفقہ عن القرآن، فقہ پڑھانے والی ایک جماعت امام شافعی کے پاس آتی ہے، وہ کہتی آپ قرآن مجید میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ ہمیں بھی بھول گئے، انی لأصلی لا أرجع
بندہ کی صبح ہو جاتی ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ اسی لیے یحییٰ بن معاذ جب موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، بتاؤ کیوں روتے ہو، پریشانی کیا ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ وہ کہتے ہیں صرف دو ہی خواہشیں ہیں، اشتہی شیء ای بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ۔ وہ کہتے ہیں میری دو خواہشیں ہیں، ایک خواہش یہ ہے کہ خالی گھر مل جائے اور اس گھر کے اندر قرآن مجید کا نسخہ مل جائے، میں اس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہوں، کوئی میرے گھر میں نہ آئے، ایک خالی گھر ہو اور قرآن مجید ہو، میں قرآن کو پڑھتا رہوں اور اسی طرح مجھے موت آ جائے، یہی میری خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک پانچواں طریقہ بھی بتایا کہ جس سے انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجیے، نماز پڑھیے، اپنی اولادوں کو بھی نماز پہ لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو حکم دیا مت یہ سوچیے کہ فلاں کہاں جاتا ہے، نہ سوچیے فلاں کہاں جا رہا ہے، ساری سیر و تفریح ختم کیجیے۔ کسی بھی ایک صحابی نے ایک یا 7 دن تک آج تک کوئی سیر و تفریح نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سیاحت امتی، میری امت کے سیر و تفریح سیاحت یہ ہے کہ لوگ جہاد کریں، جہاد کیا کریں، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ جہاد عمل سے ہوتا ہے، انسان قلم سے بھی جہاد کر لیتا ہے، علم سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور کافروں کی سفر کو جب انسان چیرتا ہے وہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ دنیا کی خوبصورتی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصحابها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الہی۔ اپنے گھروں میں رہیں، زندگی کا یہ حصہ اللہ نے آپ کو دیا، اپنے بیوی بچوں کے درمیان اپنے گھر میں گزارے۔ یہ نہ کہے اربوں خربوں پیسے لگا کے آپ فلاں کی سیر و تفریح کرنے جائیں، یہ اللہ عز و جلال نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ صحابہ کرام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اپنے گھر میں رہو، سکون سے رہو۔ اللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ عز و جلال نے تمہیں گھر دیے ہیں، اور یہ گھر اس لیے دیے ہیں کہ تم ان کے اندر سکونت اختیار کرو، اس کے اندر آرام کرو۔ یہ اللہ عز و جلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانه ووسع بیته وبكى على خطیئته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت کے اندر اگر ایک گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے، جنت کے ایک درخت کی چھاؤں جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر یہ 3 صلاحیتیں موجود ہوں گی: زبان پہ کنٹرول کرنے والے، اپنے گھروں میں قرار پکڑنے والے، اپنے گھروں میں رہنے والے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والے، نہ کہ سیر و تفریح کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اور تیسرا وہ خوش قسمت انسان جو اپنے گناہوں سے روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکالنے والا، ایک مکھی کے برابر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکالیے رب کے سامنے،
اللہ ذوالجلال کو اس کا یہ آنسو اتنا پسند آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا طریقہ کہ جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس سے سلوک سے پیش آتا ہے، اور وہ شخص جو اپنی بیویوں میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے بڑا بدبخت اور بغیرت انسان دنیا میں کوئی نہیں جو اپنی عورتوں میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وأنا خیر لأہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں اپنی بیویوں کے معاملے میں سب سے بہترین ہو۔ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقوں میں عمل کیجئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو زندگی دی، پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر 14 کے 14 طبق اللہ ذوالجلال کے فقیر ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنے والے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ ذوالجلال کی مشیت کی تابع ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم، کس طرح اللہ ذوالجلال نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، دن ختم ہوتا ہے رات ہوتی ہے، سکون کا ذریعہ بنا دیا، اور رات ختم ہوتی ہے دن نکلتا ہے، اللہ ذوالجلال نے کام کا ذریعہ بنا دیا۔ کس طرح ایک مرغی جب انڈا دیتی ہے تو پھر اس میں اللہ ذوالجلال کس طرح ایک مرغی کے بچے کو پیدا کر دیتے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی نشانیاں ہیں۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، اپنے گھروں میں قرار پکڑیے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ اس کو اپنی ہی بچائی زندگی بسر کر کے گزارو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نصیحت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جن کو اللہ ذوالجلال عقل و دانش عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی، اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو متقی ہے، جو عبادت بھی اگر کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، خفیہ طور پہ کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ کو صرف 2 رکعتوں کا ہی ثواب ملے گا۔ آپ نے وہی 2 رکعتیں چھپ کے پڑھی ہیں، اپنے گھر میں پڑھی ہیں، اللہ ذوالجلال کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھ رہا، چھپ کے خفیہ طور پہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیث لا یراہ الناس تضاعف ب25 صلاۃ، اللہ ذوالجلال اس کو 25 گنا بڑھا کے اجر و ثواب عطا کر دیتی ہے۔ اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ ذوالجلال کا ذکر کرو، اللہ ذوالجلال کے ذکر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ خالق الاسباب وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ ذوالجلال دن کو نکال دے، لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنائی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، رات کو رب تعالی نے سکون بنایا۔ والشمس والقمر، اللہ نے سورج اور چاند کو اندازہ لگانے کے لیے مقرر کیا، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مقرر کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ رب تعالی کے اندازے وہ خود جاننے والا ہے، انسان کو اتنا علم نہیں کہ جتنا رب تعالی کو علم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر اور آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کا ذکر کریں۔ اللہ ذوالجلال کے ذکر سے بڑھ کے دنیا میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ جو